اسلامی جمہوریہ ایران پر اسرائیل کے بلا جواز حملوں، ایرانی قیادت اور عام شہریوں کی قتل عام، آبادیوں پر بمباری اور پرامن جوہری توانائی کی تنصیبات پر فضائی حملوں کے خلاف ایران، عراق اور لبنان میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے عالمی برادری بالخصوص اسلامی ممالک سے صہیونی جارحیت کی مذمت اور ایران کا عملی طور پر ساتھ دینے کا مطالبہ کیا۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں لاکھوں افراد ہاتھوں میں ایرانی پرچم اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی تصاویر تھامے سڑکوں پر نکل آئے اور شہر کی مختلف شاہراہوں پر مارچ کیا۔ اس دوران احتجاجی مظاہرین نے اسرائیلی پرچم نظر آتش کیے اور نعرے لگائے۔ میخوام بگم که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اسرائیل هیچ غلطی نمیتونه بکنه و به حامیان اسرائیلی پیام دارم. مظاہرے میں جنگ سے بے خوف و خطر خواتین کی بڑی تعداد نے اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تصاویر اٹھا رکھی تھی۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف عراق کے مختلف شہروں بغداد اور بصرہ میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ نماز جمعہ کے بعد احتجاج میں ایران حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ مظاہرے میں علماء کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ایرانی صحت کے اداروں، یونیورسٹیوں اور عام لوگوں کے گھروں پر اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت اور مظالم پر اسلامی ملکوں کی خاموشی پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ رسائل كبيرة سماحة الزعيم العراقي مقتدى الصدر عندما ندد على العدوان عندما كان على لبنان، وندد على العدوان عندما كان على اليمن. اليوم العدوان جارحیت اسرائیل کے مظالم کے خلاف لبنان کے دارالحکومت بیروت میں بھی احتجاج کیا گیا۔ ایران کے پرچم تھامے شرکا نے آیت اللہ خامنئی اور اسرائیلی فوج کے حملے میں شہید حزب اللہ کے سابق سربراہ حسن نصر اللہ کی تصاویر بھی اٹھائی ہوئی تھی۔ فلسطین، لبنان، شام اور یمن کے بعد ایران میں اسرائیلی مظالم اور کھلی جارحیت کے خلاف مشرق وسطی میں بے چینی پھیلتی جا رہی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ عالمی برادری نے اس طرف فوری توجہ نہ دی تو نہ صرف اس سے یہ خطہ متاثر ہوگا بلکہ پوری دنیا اس کشیدگی کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔